أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے، اور نہ مانو سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ کسی کو دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھے ڈھیروں مال تو وہ آپ کو ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے اگر آپ اس کے پاس ایک اشرفی بھی امانت رکھے تو وہ آپ کو ادا نہ کرے، مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر امتوں کے بارے میں الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں قیامت کے دن نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے ہیں، اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کسی آدمی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن چاہیے کہ کہے تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ کیا تمہیں دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو چکے، مسلمان ہو چکے؟ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر یہ میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اس نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ اور اسی کا فرما بردار ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے درمیان ان میں سے کسی ایک پر، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا ہے
کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ کہ وہ اس کو فدیے میں دے دے، بدلے میں دے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ سے بہت پیاری تلاوت، الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر باجی۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری بہنوں، بہت ہی پیارا جو آج کی جو آیتیں ہیں نا، بہت پیاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ ہمیں کیا ہے نا، نافرمانی سے، ہے نا، غلط رستے سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے رویے مت کرنا، مردود اور ہے نا جو مغضوب ہے، سوری جو مغضوب ہے اور جو کیا ہے نا غضب کے حقدار ہوئے ہیں، ان کی جیسی حرکتیں نہ کرنا، ہے نا۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہے نا، کیسے کیسے رویے دکھا رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرنا، کتنی محبت سے، جیسے ماں باپ کیسے مثال دے دے کے سمجھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولو گے تو پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا، ہے نا، وہ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا بولتا تھا، پھر ہے نا سچ میں جب بھیڑیا آیا تو کیا ہوا، کوئی اس کی کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا تو لوگ اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے۔ تو ایسی کہانیاں بتا بتا کے ماں باپ سمجھاتے ہیں نا، ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمارے دل میں بھی کیا ہو جائے، راسخ ہو جائے اور وہ ہم اس کو سمجھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمارے عمل میں بھی ہے نا دکھائی دینے لگے، ہم عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اچھا الحمدللہ کل کی کلاس میں ہم نے جو لاسٹ آیت پڑھے تھے نا، 72 نمبر کی آیت، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ 72 نمبر کی آیت سورہ آل عمران، کتاب والوں میں سے ایک گروہ ہے نا، ایک فریق کیا کہتا ہے، اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے نا، جو نازل ہوا ہے ان نبی کے ماننے والوں پر، دیکھو آپ لوگ نا میوٹ کر کے بات کیا کرو، ہے نا، الحمدللہ، تو کیا ہوگا، ہے نا، ڈسٹرب نہیں ہوگا بیٹا، ہاں۔ تو جی اس نبی مطلب، چالو ہوگا، جی بیٹا، غلطی سے مائک اوپن ہو گیا تب باجی جوائنٹ ہو رہی تھی تو اوکے اوکے کوئی بات نہیں بیٹا، جی۔ کتاب والوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے، ایک فریق کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے، مطلب قرآن ہے نا، اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، تو اس سے کیا ہوگا، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر آئیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے یہ لوگ کر رہے تھے؟ یہ یہودی لوگ تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے یہود بھائیوں کو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جا کے تم کیا کرو، ایمان لے آؤ اور کچھ وقت کے بعد ہی، مطلب اس میں تو صبح لاؤ اور شام کو ہے نا پھر جاؤ، ایسا ہے، تو تم کچھ دن تک کے کچھ وقت تک ان کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، بعد میں کیا کرو، پھر کہہ دو کہ ہم کو یہ دین سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو صحیح نہیں لگ رہا ہے، یہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعوذ باللہ وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح نہیں لگ رہا ہم کو، ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، ہے نا، ہم اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو جاتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ ان کی سازش تھی نا
سازش کرتے تھے، ہے نا، صبح کو ایمان لاتے اور شام کو کیا ہے ایمان سے پھر جاتے تھے. کیوں کرتے تھے وہ لوگ ایسا؟ کل سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بتائیے کیوں کرتے تھے وہ لوگ ایسا؟ دوسرے یہ سمجھے کہ یہ پہلے کتاب والوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے، تو دوسرے کا بھی ایمان کم. ہے نا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ لوگ تو عالم ہے، یہ لوگ تو سمجھدار ہیں، ان کے پاس تو کتابیں تھیں، یہ لوگ کتابوں کا ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس نبیوں کا بھی ایکسپیرینس ہے، یہ لوگ تو سب جانتے ہیں نبی کیسے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کیسے ہوتی ہے، ان کا اللہ کی کتاب کیسی ہوتی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں. جب یہ لوگ دین میں آنے کے بعد منہ پھیر رہے ہیں، مڑ جا رہے، مرتد ہو رہے ہیں، مطلب کہ یہ دین سچ میں شاید کیا ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کے دل میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ یہ ایک طریقہ کرتے تھے، بدگمانی پیدا کرنا چاہتے تھے نا، ہے نا. جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کیسے مطلب لوگوں کو بدزن کیا جاتا ہے اسلام سے، کہ دیکھو تم عورتوں کو، دیکھو تم کو بالکل حق نہیں دیا گیا ہے، اسلام تو عورتوں کی عزت ہی نہیں کرتا ہے، عورتیں تو پیروں کی جوتی بنا دی گئی ہیں، فلاں فلاں کر کے، دیکھو تم کو وراثت میں بھی آتا ہے. ایون میں خود سنتی ہوں مسلمان عورتوں کے منہ سے اسلام ہمیں کیا دیتا ہے، اور آج مرد لوگوں کو دیکھو طلاق دینے کا حق ان کو ہے، ہم کو تو حق بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ حق ہے، تمہارے پاس بھی ہے، تم بھی کھلا لے سکتی ہو، ہے نا. عورتوں کو جو ہے وراثت میں کیا ہے آدھا دیا جاتا ہے، مردوں کا آدھا دیا جاتا ہے، عورتوں کو کیوں نہیں دیا جاتا بھائی؟ آدھا دیا جاتا ہے، لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم کو تو خرچ نہیں کرنا ہے نا، مردوں کو تو خرچ کرنا ہوتا ہے نا. اور پھر عورتوں کو تو ہر جگہ سے حصہ ملتا ہے، باپ کی جائیداد سے بھی مل رہا ہے، شوہر سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی مل رہا ہے، سب سے مل رہا ہے تم کو. اور پھر تم کو خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تم خرچ بھی تو نہیں کرتی ہو، تو تم کو جتنا مل رہا ہے اس میں تم شکر کرو نا. کیا اسلام تو عورتوں کو شہزادیوں کی طرح، رانیوں کی طرح بنا دیا، لیکن ہم ہیں کہ ان لوگوں کی بدزنی کا شکار ہو جاتے ہیں نا. یہ لوگ بدزن کرنا چاہتے ہیں ہم کو اسلام سے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے. اگر ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں، تبھی کیا ہوگا، ہماری زندگیاں کیا ہوں گی، شکر گزاری سے بھر جائیں گی، ہے نا. جب ہم یہ چیزوں کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کتنا اوپر اٹھ جاتا ہے نا، ایمان بڑھتا ہے نا ایسی چیزوں کو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے. عورتوں کے، ہے نا، جو عورتوں کو عزت نہیں کرتے تھے، آپ غیر مذہب میں دیکھو عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ستی ہوتی تھی، مر جاتی تھی. جب مرد مرتے تھے نا تو ان کی عورتوں کو بھی مارا جاتا تھا، ان کو زبردستی چیتا میں جلنا پڑتا تھا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کیا، عورتوں کو اتنی عزت دی، ایسے ایسے قانون بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایسی چیزوں کو ہم کو سکھا دیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم کو. ہم کو رانیاں بنا دیا گیا ہے اپنے گھروں کی، الحمدللہ. اپنے باپ کے گھر کی شہزادیاں بنا دیا گیا، الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز کا شکر گزار بنا دے. آگے اللہ فرما رہے، جو آج کی آیت ہے 73 نمبر کی، آج آپ لوگ بالکل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نا 91 تک کے مطلب یہ پارا انشاءاللہ تعالیٰ آج میں سوچ رہی ہوں کہ یہ پارا آج ہو جائے گا. 73 سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، 91 تک کی آیت ہے، یہ پارا ہو جائے گا مکمل آپا انشاءاللہ السلام تعالیٰ. علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. آپا معذرت اسکرین شو نہیں ہو رہی. ارے کوئی ہے نہیں شاید جن کے پاس آیت ہے نا، جو اگر کسی کے پاس ہے قرآن کی تو آپ شیئر کر دو بیٹا، اسکرین شیئر کرو. زیویریا آپ ہو، ازبا، زویریا، کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بیٹا، جن کے پاس بھی ہوگا. اچھا دیکھیے، اس کے بعد جو آیت آج کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہے یہ بھی ہے نا، یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک رویہ بتا رہے ہیں اللہ ان لوگوں کی، کہ جب یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کہ اپنے مذہب والوں کی ہی بات مانو، دوسرے مذہب والوں کی بات نہ مانو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے. ہدایت دینا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کو ٹھوس حجت مل جائے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے عزت اور بڑائی تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات آتی ہے کہ کیا ہے وہ؟ اللہ واسع علیم ہے، واسع علیم ہے، مطلب وسیع النظر ہے رب العالمین، وہ سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے وہ خاص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے نا؟ فضل العظیم ہے۔ الحمدللہ اللہ کی شفاعت بھی آئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ویسے ہم اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ارے کیا کہہ رہے ہیں اللہ، کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لاسٹ والی جو بات میں نے کہا وہ سمجھ میں آ رہی کیونکہ اللہ کی شفاعت ہے، لیکن جو اللہ اسٹارٹنگ میں کیا کہا، یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو۔ یہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو، یہ بھی آج نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی یہود اور عیسائی کو مسلمانوں کا رنگ اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کے جیسا بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کی جیسا ٹوپی لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کی جیسا حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کبھی کوئی یہود اور عیسائی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رنگ اختیار کرتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تو مسلمانوں کی حماقت ہے نا کہ وہ ان کی طرح پہن کر، ان کی طرح کھا کر، ان کی طرح بول کر، ہے نا، ان کی طرح معاشی نظام ادھار لے کر، ان کا تہوار، ان کی خوشیاں، ان کا نیو ایئر، ان کا ویلنٹائن، جتنا کہ وہ نہیں مانتے نا ان سے بڑھ کر ہم مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے پہ نکل جائیے آپ مسلمانوں کے علاقے میں جائیے، وہاں زیادہ آپ کو چہل پہل نظر آئے گی، بجائے کہ سول لائنس میں جائیں گے نا اس سے زیادہ آپ کو جو ہے ہمارے مسلم علاقے میں لوگ کیا ہے چہل پہل اور وہاں کے لوگوں کو مناتے ہوئے دیکھیں گے آپ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی حماقت کا طریقہ ہے کہ ہم ان کے جیسی چیزیں اپناتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 73 ہے بیٹا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اپنے دین کے علاوہ کسی اور کی نہیں ماننا۔ ہم کو قرآن کی سورہ کافرون میں جو اللہ نے ہم کو فرمایا ہے کیا ہم کبھی دہراتے ہیں؟ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، کیا ہم کبھی اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں؟ کم سے کم ہم سنت کی تو پیروی کر لینا۔ وطر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون کم سے کم پڑھ لیا کریں اور اس کے ترجمے کو دھیان دے دیا کریں۔ سنت ہے یہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی ہے نا دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم تو ایک دوسرے کو لکم دینکم پڑھنے والے ہے نا کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور وہ یہود نصارہ جن کی کتابیں بھی ان کے تحریف کے شکار ہیں، بدل دیا انہوں نے کتاب کو، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری نہیں لیا تھا، تھی وہ اللہ کی کتابیں تورات انجیل، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا۔ کس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے؟ قرآن میں بیان فرماتا ہے کس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا اللہ نے؟ قرآن مجید کی بچی قرآن مجید الحمدللہ، قرآن مجید زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا اس میں، ہے نا، الحمدللہ۔ تو جی وہ لوگ، الحمد وہ یہود اور نصارہ جن کی کتاب تحریف کا شکار ہے، وہ بیٹھ کر ایک تھالی کے چٹے بنے ہوئے چٹے بٹے بن کے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ہے نا، باتیں کرتے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دوسرے دین کی بات نہیں ماننا، دوسرے دین والوں کی باتوں کو نہیں ماننا۔ واقعی وہ دوسرے دین کے تہوار ہے نا، کلچرز ہے نا، ان ریچولز اور ہمارے تہواروں کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے دین کو ہی مانتے ہیں اور اپنے دین کے لوگوں کی باتوں کو ہی مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ہے نا، لگاتار اہل کتاب کے رویوں پر وارن کیا جا رہا ہے، ہم کو ہے نا ان سے روکا جا رہا، وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، اہل کتاب کے جیسا نہیں کرنا۔ پہلے کیا بتایا اللہ نے؟ پہلی بات کیا بتایا جو ہم نے کل پڑھے تھے؟ کیا بات ہے آپ لوگ کو یاد ہے؟ کون سی بات کہا تھا اللہ نے پہلے جو آیت آئی تھی کل کی؟ کیا چیز کی اللہ کو وارننگ رب دی تھی؟ ماننا، اللہ کو ہی ماننا، اللہ کی ہی ماننا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ہم نے تو ایمان کی بات بتائی تھی نا آپ کو، لیکن اللہ نے ان کے رستے کیا بتایا تھا؟ وہ تمہیں تمہارے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو
تو یہ بات سے وہ نے کیا تھا کہ دیکھو تم اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، جو آپ بتا رہے ہیں نا اللہ کو ہی ماننا، ہاں تو کہا تھا انہوں نے، لیکن وہ تمہارے توحید پر راستے تو سے چلنا. ہٹانا چاہتے ہیں جی نا، توحید سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہاں تو تم توحید اس سے سے مت ہٹانا چاہتے ہٹنا. ہاں ماشاء اللہ، ہیں. وہ اس سے مت ہٹنا تم لوگ، ہے نا. جو دین پر چلتے ہے نا، چلنے آتے ہیں، پھر ان کو یہ کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کنفیوز کرنے کے لیے وہ سازش رچتے تھے، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا. احکامات کو بدل دیتے ہیں وہ لوگ، تہمات ہے نا، تہمات الزام لگا کے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اور ان کی تو حرکت ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کے خلاف چلتے ہیں، اور جھوٹ بول بول کر بدگمانی پیدا کرتے ہیں. اب ان آیات میں جو آ رہا ہے، آگے کی جو آیات آ رہی ہے، ان میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی ان کو دے دو، اگر تم بھروسہ کر کے مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھر کے دے دو تو بھی وہ تمہارا مال تم کو لوٹا دیں گے. کیا نظر آ رہا ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی مال رکھاتا ہے یا کوئی چیز رکھاتا ہے، تم اس کو واپس لوٹاتے، اس کریکٹر کو، اس صفات کو کیا کہتے ہیں؟ امانت 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 امانت. امانت داری، ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مزید پذیر، ہے نا. ماشاء اللہ، آپ لوگ سمجھ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا لقب؟ امین اور صادق تھے ہمارے نبی. کیا تھا؟ امین. امین اور ہے نا. تو صادق. امانت کیا ہوئی؟ امانت داری ہمارے لیے امانت. دیکھو کتنی ضروری ہے مسلمان کے لیے، نا، مومن کے لیے. الحمدللہ. تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں، کتاب والوں کی بات کر رہے ہیں، کتاب والے اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں. ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر تم بھروسہ کرتے ہوئے ان کے پاس مال اور دولت کا ڈھیر بھی ان کے پاس چھوڑ دو نا، تو وہ تمہارا مال تم کو لوٹا دیں گے. اور کسی کا حال تو یہ ہے ان میں سے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی ان کو بھروسہ کرو نا تو وعدہ نہیں کریں گے. یہ اور بات ہے کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی ان اخلاقی حالت کی وجہ یہ ہے، کیوں ایسا وہ لوگ کرتے ہیں اہل کتاب؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں، مطلب جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، غیر یہودی ہیں، امی کہتے تھے وہ لوگ مسلمانوں کو، اور دوسرے مذہب والوں کو وہ کیا کہتے تھے، مشرکین مکہ کو، سب کو کیا کہتے تھے یہود لوگ؟ امی کہتے تھے. تم لوگ بیوقوف ہو، تم ان پڑھ ہو، تم گوار ہو، کہتے تھے نا. امیوں کے معاملے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے. ان کا یہ تھاٹ تھا، ان کی یہ ہے نا، ان کی یہ سوچ تھی کہ امی لوگوں کے بارے میں اگر ہم ان سے امانت داری کا معاملہ نہ بھی کرے نا تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگی. وہ کہتے تھے کہ امیوں کے بارے میں تو ہم کو کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ بات وہ صرف جھوٹ گڑھ کر اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو کرتے تھے یہ جھوٹ گڑھتے تھے، اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا بات کی ہے نا، کیسے یہ لوگ ایسے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، ہے نا. کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ تو الحمدللہ آپ دیکھیں اس آیت میں ہے نا کیا کہا ہے، اللہ کے احکامات کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو بدلتے تھے. آج بھی ان کو جو آیت سوٹ نہیں کرتی نا، وہ سال بھر میں ان کا جلسہ ہوتا ہے، وہ لوگ ملتے ہیں اور جو باتیں پرانی ان کی کتابوں میں لکھی اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں فیر بدل کرتے ہیں کہ یہ آیت آج کے زمانے میں سوٹ نہیں ہوتی، یہ اس زمانے کے لیے صحیح تھی، آج کے زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حق کو چھپاتے تھے ایک غلطی، اور کیا کرتے تھے، جو بھی آیت میں جو بھی چیز ہوتی تھی نا جو ان کو سوٹ نہیں کرتی وہ اس کو بدلتے تھے نا، فیر بدل کرتے تھے. اب ان آیات میں ان کی امانت اور عہد کے حوالے سے فرمایا ہے. یہ ان کی امانتوں کا پیمانہ کیسا تھا یہ اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ اہل کتاب امانت داری کے معاملے میں، عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں ان کے کیا رویے تھے. بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گی میں آپ کو، لیکن باقی کی آیتیں جو ہے نا بہت ایک دم مطلب بہت ایزی ہے نا، وہ ہم جلدی جلدی لیں گے. صرف یہ ایک دو آیت ہے جو تھوڑی سی نا سمجھانے والی ہے، تو میں آپ کو ایک دم آپ کے دماغ میں پکچر کلیئر کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک میری مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں. اہل کتاب میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کیا ہیں، صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، جو امانت دار ہیں،
اگر ان کے پاس ڈھیروں مال آپ رکھ کے جاؤ گے نا تو وہ تم کو واپس کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ امین بھی ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں ان کے پاس دینار کا بھی معاملہ کرو گے نا، 1 دینار کا بھی معاملہ کرو گے یا کچھ دینار کا بھی معاملہ کرو گے تو واپس نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں، ہے نا، اللہ کی ہونا چاہیے، اللہ کی وہ آپ ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں، مطلب جب تک سر پہ سوار نہیں ہوں گے تب تک وہ دینار بھی آپ کا واپس نہیں کریں گے. تو یہ کن کا تذکرہ ہے میری بہنوں؟ مغضوب قوم کا اور ضالین قوم کا، اور جن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ غضب یافتہ گروہ کہا ہے. اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان پہ. لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، جو امانت دار ہیں. ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی بات کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ امانت کا حق ادا کرنا رب کے یہاں پسندیدہ عمل ہے. کہ ضالین اور مغضوب بھی اگر یہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کا ذکر اپنے کلام میں فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کی سنت کا احساس ہو رہا ہے. کیا سنت ہے اللہ کی؟ اللہ شاکر ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ قدر کرتا ہے. تھوڑا سا خیر ہے مغضوب اور ضالین میں، ہے نا، تھوڑا سا خیر ہے تو اس کی تعریف فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا رب کیا ہے؟ بڑا قدردان ہے. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات یاد رکھیے، جب معلوم ہو گیا کہ میرا رب بڑا قدردان ہے، پیغام لے کے جانا ہے ان آیتوں سے. آیت کا پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہ ہوا کرے اللہ کی رحمت سے. اگر گناہوں کا ڈھیر کثیر بھی ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ رب العالمین قدردان ہے. کیا پتا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کر کے اس کو کیا کرے، وہ بڑا کر کے اس کو بخشش کا معاملہ کر دے، ہے نا. اللہ کی مرضی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو. کھجور کا ٹکڑا کیا معنی رکھتا ہے ہمارے لیے، لیکن اس سے بھی کیا ہو سکتی ہے نا، مغفرت ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں آپ. اس شخص نے جو پیاسے کتے کو، ہے نا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ اس شخص نے پیاسے کتے کو جو کیچڑ چاٹ رہا تھا، کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، اس کو پانی پلایا، اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی قدردانی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرے. نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کریے. ہم کیا سوچتے ہیں، ارے ہاں اتنی چھوٹی سی تو نیکی ہے، رستے میں سے پتھر ہی تو اٹھانا تھا، نہیں بھی اٹھائی، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے کیا کہیں گے کہ یہ عورت کیسی جا رہی ہے اور رستے میں سے پتھر اٹھاتی جا رہی ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے بھی چھوڑ نہ دیا کریں، ہے نا. وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا شاکر رب ہے. ہم تیری رحمت سے مایوس تو نہیں اللہ، ہماری نیکیاں بہت تھوڑی ہے رب العالمین، ہماری نیکیاں تو اب بہت چھوٹی بھی ہیں اللہ، بہت ناقص بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تیری ذات اور احکامات کے مقابلے تو ہماری جو پونجی ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے اللہ. ہماری نیکیوں پر کوئی ہم غرور گھمنڈ نہیں ہے اللہ، ہم کو اللہ عزیزی کرنے والا ہی بنا دے ہمیں. اللہ نیکیوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ، ہماری نیکیوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اللہ پاک. لیکن تیری رحمت، تیری قدردانی کی برکت سے نا امید نہیں ہوں اللہ میں. اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا بڑھا کے اجر عطا فرما دینا. اللہ تو بڑا قدردان ہے. ابھی ہم نے پڑھا اللہ تو بڑا شاکر ہے اللہ پاک، تو قدردان ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہوں میں سے. اے قدردان رب، ہماری نیکیوں کی قدر فرما دینا. ہمارے فوت شدان ہے جو اللہ، جو ہمارے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا جو بھی چلے گئے اللہ تیرے پاس ہے اللہ پاک، ان کی بھی نیکیوں کی قدر فرما دینا. اللہ انہی ناقص سی نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا کے ہم کو اجر عطا فرما دینا، اور انہی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بنا دینا.
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ قادردان ہے، تو ہمیں کیا ہے نا، ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو وہ بڑا کر کے ہماری بخشش کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رویے سے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کا رویہ کیا ہے؟ قدردان ہے وہ، ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے نا، خوش ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے۔ ہمیں اللہ کے اس رویے سے سیکھنا ہے، اصلاح کرنی ہے اپنی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ گیس، اینی گیس؟ کوئی گیس کر پا رہا ہے میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ نیکیوں کو باجی ایک ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں چھوٹی چھوٹی کی نیکیوں کو قدردانی نا کرنا قدر نہیں چاہیے۔ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا وہ تو چاہیے۔ پچھلا والا ہو گیا۔ سیکنڈ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے رویے سے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ جیسا کرتا ہے ویسے ہم کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم کو بھی ایسا رویہ رکھنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے پھر مجھے؟ قدردانی کا لوگوں کو رویہ، معاف کرنا ہے۔ قدردانی کا رویہ قدردانی کرنا اپنانا چاہیے، چاہیے بھائی، ماشاء اللہ، قدردانی ماشاء کرنا دوسروں اللہ، کی چاہیے۔ ماشاء نیکیوں اللہ، کی قدر کرنا چاہیے باجی، دوسروں کی ماشاء قدر اللہ کرنا اللہ، کی چاہیے۔ رضا والی ماشاء اللہ، زندگی گزارنا چاہیے باجی، جیسا اللہ الحمد للہ، الحمد للہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دلوں تک میری بات کو پہنچا دیا، اللہ کا شکر ہے نا۔ جب رب اتنے چھوٹے سے، تھوڑے سے، ہے نا، صالح عمل کی قدردانی کرتا ہے ہماری نا، تو ہم کو بھی یہ رویہ اپنانا ہے نا۔ حالانکہ ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمارا رویہ تو اس کے برخلاف نظر آتا ہے نا، ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ خیر بھلائی کرتا رہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی تھوڑی سی ہلکا سا فرق ہو جائے گے تو پھر ہمارا اس کا سارا کیا کرایا کو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاک میں ملا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کے اندر چاہے ڈھیروں بھلائیاں خیر ہو اور ایک نقص ہو اس کے اندر، تو ہم اس کی ساری بھلائیوں کو، اس کی نیک عادتوں کو بھلا کر اس کے نسخ کو ہم کیا برائی کرتے ہیں؟ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ برائی کو تو ہمیں دیکھتے تو ہیں۔ اللہ کی سنت کو اپنانا ہے نا، وسیع النظر ہے اللہ۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ وسیع النظر ہے نا، کچھ سادگی والا ذہن رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ جہاں ہماری عیب نظر آئے وہاں پر عیبوں پر نہیں، کسی کی عیب نظر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ساری اچھائیوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ درکنار کر کے ایک عیب کو دیکھ لیا بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم اگر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا نا۔ تو عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، خیر اور بھلائی کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پوزیٹیو پوٹینشیشن ہے نا، پوزیٹیو طریقہ ہے زندگی کو جینے کا، یہ بہت اہم ہے۔ آج آپ دیکھیے والدین کیا کرتے ہیں، میں خود اپنی بات بتاتی ہوں اور آپ لوگ بھی اپنا محاسبہ کیجیے گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں پہ، ایک آدھا غلطی بچہ کر رہا ہے، ان کی کوتاہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو تانے ٹیشنے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں بچوں کو، ہر وقت ان کی برائیاں چھانٹتے رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، یہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ جب ہر وقت یہ تو ماں باپ ہمارے برا ہی کہتے ہیں نا ہم کو، چلو برا بننے ہے نا، برا کہتے ہی ہے تو چلو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ہے ہی بدنام تو پھر کر کے دکھا دیتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں۔ جب ہم کو تو یہ کہا ہی جا رہا ہے نا تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی اچھائی ہے نا، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ تو پازیٹیو طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، منفی طریقے سے نکالنا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے پہ لانا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے شوہر، ہے نا، حدیث یاد ہے کسی کو؟ ہم حدیث یاد ہے کسی کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عورتوں کے ناشکری گروہ، کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ والی باجی۔ جی، اے عورتوں کی گروہ، آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ اے عورتوں کی گروہ، آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیوں دیکھی؟ ناشکری کی وجہ سے، جی جی عورتیں بہت ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہر کی، اس اسی لیے کی وجہ جی، سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہو جاتا ہے وہ، یہ گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم سے اور بہت بار ہو جاتا ہے
تو جس سے بھی ہوا ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ اصلاح چغلی کرے، ہے نا، کی وجہ انشاء سے اللہ جو تعالیٰ۔ باجی کی بس کی ہاں وہ بھی ہے، لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے قدردانی کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی گروہ، آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا، تم کیا کرتی ہو؟ تم کثرت کرتی ہو لان تان کا، ناشکری کا اپنے شوہروں کی۔ شوہروں کی ناشکری کیا ہے؟ کہ وہ ساری زندگی شوہر کرتے سے ہیں بھلائی اور پاتی ذرا رہتی سا ہے، کچھ نہیں کیا تو ہے نا؟ سب کچھ کرتے ہیں، ذرا سا نہیں کیا تو اسے بولے تم نے کیا تم نے ہے نا، ہمارے لیے آج کیا میں نے کیا؟ یہ کہا تھا، تم نے یہ لا کے نہیں دیا ہے، آج یہ تم سے کہا تھا، یہ تم نے نہیں کیا، یہ زندگی بھر تو وہ تم کو یہ دیتے رہے ہیں، لیکن ایک دن نہیں دیے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ لان ساری تان کی کرتے ساری ہیں۔ کیے کرائے پہ لان تان تانے دے کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ سارا کیا کرایا کو کیا کرتے ہیں؟ ہے نا، زیرو پہ لا دیتے ہیں نا، صفر پہ لا دیتے ہیں، ہے نا۔ کیا کہہ دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شوہر نے کیا ہے زندگی بھر شوہر کی طرف سے ہمیشہ بھلائی ملتی رہی، لیکن ایک بار اگر کوئی تکلیف مل جائے تو وہ فوراً کہتی ہے، مجھے تو کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں تمہاری طرف سے۔ ساری بھلائیاں جھوک جھوک کے رکھ لی اور پوری بات میں کہہ دی، مجھے تو کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ یہ طریقہ میرے رب کا تو نہیں ہے نا، میرے رب تو بڑا قدردان ہے، شاکر رب ہے۔ اللہ اپنا بھی شکر گزار اور اپنے بندوں کا بھی شکر گزار بنا دے ہم کو، ہے نا، زندگی گزارنے کی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، جیسا رب چاہتا ہے، رب پسند زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اس لیے وہ دعا ہے نا، رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک، یہ صبح پڑھنا چاہیے، صبح اور شام کی دعاؤں میں آتا ہے یہ، ہے نا، مومن کا ہتھیار اگر آپ کے پاس ہوگا تو اس میں بھی آتا ہے یہ دعا، صبح شام کی باجی دعاؤں میں ہر یہ نماز کرنا کے چاہیے۔ بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں نماز کے بعد دعائیں تو ہے نا، مسنون دعائیں، سنت کی دعائیں سنیں نا، جو بھی ہیں وہ سب پڑھنی چاہیے الحمدللہ۔ تو یہ دعائیں پڑھا کیجئے کہ ہر چیز میں اللہ حسن دے، عبادت میں بھی حسن دے، ہے نا، ذکر میں بھی حسن دے، ہے نا، شکر میں بھی حسن دے۔ حسن سمجھتے ہو نا، کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنا، ہے نا، ہنسنا ہوتا ہے وہ۔ کوئی بھی کام کرو تو بہترین طریقے سے جب کیا جاتا ہے اس کو حسن کہتے ہیں، کہ اس میں حسن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اہل کتاب کی امانت اور عہد کے پاس کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں نا، ہم نے جو پڑھا اس میں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ امانت اور عہد، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، کس کا؟ اہل کتاب کا۔ تو امانت کا پاس رکھنا مومن کی علامت ہے نا، خیانت کرنا، اگر کلمہ گو کرے تو وہ منافق ہے، کہا گیا ہے اگر کلمہ پڑھنے والا اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جس میں امانت کا پاس، جس میں مطلب انسان کی بات ہو رہی ہے، جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو عہد وفا نہیں کرتا اس میں دین ہی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں کتنی ضروری ہے، دیکھیے، امانت دار جو نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا ہے، وعدہ کو پورا نہیں کرتا ہے، اس میں دین ہی نہیں ہے۔ دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کیا ہوتا ہے؟ دین سے کیا سمجھتے؟ دین اسلام کو ہم ماننے والے سے کیا سمجھتے ہو دین سے؟ ہم؟ دین کا مطلب ضابطۂ حیات، زندگی جینے کا زندگی طریقہ، گزارنے کا طریقہ۔ ہے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ضابطۂ حیات ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ایک مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، کہ اہل کتاب الگ، غیر، ہے نا، غیر جو ہوتے ہیں وہ الگ، ہے نا، ہر کوئی اپنا اپنا زندگی کا، ان کے جینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے دین پہ رہتے ہیں نا۔ تو جو عہد وفا نہیں نبھاتا ہے اس میں دین ہی نہیں ہے، یعنی جو عہد نہیں نبھاتا وہ دین کو نہیں فالو کرتا، اور جو امانت کا پاس نہیں رکھتا اس کے اندر سے تو ایمان ہی خارج ہو جاتا ہے، ایمان ہی نکل جاتا ہے نا، دین کا سرازہ، ہے نا، جنازہ نکل جاتا ہے بے سے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی رویہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص تو ایسا ہے، اس کو ڈھیر مال بھی دے دو تو وہ ادا کر دے گا۔ اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت کا جو ٹکڑا ہے نا، یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ یہودی عالم تھے،
بہت بڑے عالم تھے یہود کے، الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بہت کم لوگ تھے یہود میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سارے اسلام قبول کرنے والے تو کون تھے؟ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بلایا تھا، دعوت دی تھی آنے کی، وہ سارے مشرک لوگ تھے جو شرک پہ تھے۔ یہ اہل کتاب جو تھے نا یہود، ان میں سے تو بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، گنے چنے لوگوں نے، ان میں سے یہ تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو آیت آئی ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ آیت کا ٹکڑا آیا ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ بن سلام کو کیا کیا، رضی اللہ عنہ کو بہت سا مال دیا، بہت سارا مال دیا، اور جب واپس مانگا نا تو انہوں نے پوری کا پورا ایک ایک ہے نا، ایک ایک مطلب دینار، ایک ایک ہے نا اس کا حصہ، ایک ایک ٹکڑا تک واپس کر دیا بنا خیانت کے۔ ایک ایک رتی بولتے ہیں، ایک ایک ماشا بولتے ہیں، ایک ایک تولہ بولتے ہیں نا، وہ سب لوٹا دیا۔ اس لیے تو اہل کتاب میں سے وہ کیا بنے، صاحب ایمان بنے، جبکہ مغدوب قوم کے تھے نا وہ، لیکن اللہ نے ان کو کیا دیا، انعام کے طور پہ ان کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دیا ہے نا۔ یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے نا، تو یہ صاحب ایمان ہوئے، تصدیق ہو گئی، سٹیمپ لگی نا کہ امانت اور ایمان کے تعلق ہے، ایمان میں اور امانت میں گہرا تعلق ہے، اس کی سٹیمپ لگی کہ نہیں لگی؟ سمجھ میں آیا؟ تصدیق ہو گئی اس جو واقعہ سے، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو امانت دار ہوتا ہے اس کو اللہ ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، یا پھر جو ایمان والا ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے نا۔ دونوں تعلق ہے نا، یہ جو تعلق ہے وہ سمجھ میں آ گیا؟ دوہرا لیجیے، جن کے امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالموں میں سے ہیں لیکن امین ہے، اس لیے تو اللہ نے کیا دیا، ایمان نصیب ہوا ان کو۔ اور کسی کا حال تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دینار کے معاملے میں بھی بھروسہ کرو گے نا ان کو تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ مطلب بار بار اس نے تقاضا نہ کرو، تب تک وہ اگر ایک دینار بھی لیا ہے تو وہ رکھوایا ہے آپ نے تو واپس نہیں کرے گا جب تک اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ تذکرہ بھی کس کا تھا، ایک فحاص نامی یہودی تھا، فحاص نامی یہودی تھا جس کو کسی نے چند دینار دیے تھے، کچھ دینار دیے تھے، لیکن اتنا بخیل اور حریص تھا کہ اس کا ایمان خراب ہو گیا اور وہ کیا کر گیا، خیانت کر بیٹھا۔ جب اس شخص نے واپس مانگے اپنے دینار تو لوٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہود جو پھر اسلام میں داخل نہیں ہوا، انکار کر دیا، اسلام میں داخل نہیں ہو پایا، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت دار تھا نہیں، تو ایمان کہاں سے نصیب ہونا تھا اس کو؟ گویا تصدیق ہو گئی کہ امانت اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرے گا وہ ایمان کی تکمیل سے محروم ہو جائے گا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جس میں 4 باتیں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر 4 سے کم باتیں ہوں گی تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ کون سے 4 باتیں ہیں منافق کی؟ جو پکا منافق ہوتا ہے اس میں کیا 4 جھوٹ باتیں بولتا ہوتی ہے، ہیں؟ امانت میں سچ خیانت بولے، کرے، جھوٹ بولے، امانت سے کو بھی پورا نہ دھوکہ کرے، دیتا ہے، خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ اور غصہ خلافی آئے کرے۔ تو کنٹرول نہیں، غصہ آئے تو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے آپ لوگ جواب دے رہے ہیں، الحمدللہ حدیث آپ لوگ کو یاد ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو۔ امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے۔ ماشاء اللہ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ اور کرتا ہے، منہ سے کچھ لڑائی اور کرتا دل ہے میں تو کچھ گالی گلوچ رکھے کرتا ہے باجی، نا۔ ہاں بہت ساری اور ہیں، منہ سے کچھ لیکن اور یہ دل جو میں کچھ ہاں وہ مطلب وہ دوگلے ہوتے ہیں نا وہ لوگ، وہ اور بہت ساری ہے، بہت ساری باتیں ان کی صفات ہے، مطلب ان کی کریکٹرز بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو حدیث میں بول رہی تھی 4 باتیں والی جو تھی نا، تو وہ 4 باتیں یہ ہیں۔
ایسے تو بہت ساری آتی جائیں گی بہت ساری جو ان کے بارے میں کریکٹرس اللہ بتاتے جائیں گے، اور بھی بہت سارے کریکٹرس ہیں جو ہم حدیث سے پڑھتے ہیں نا کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز ان پہ بھاری ہوتی ہے، عصر میں کیا کرتے ہیں وہ صرف 4 ٹھنگے لگا لیتے ہیں، ہے نا، بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے ہیں، سب منافق کی نشانیاں ہیں، ہے نا۔ باجی تو دوہرے یہ جو چہرے والے حدیث ہے، بھی ہوتے ہیں، ہاں دوہرے چہرے، دل میں کچھ چہرے زبان اور پہ والے کچھ رکھتے اور ہیں دل بس میں کچھ، ہے نا، اوپر، ہاں ہاں، ماشاءاللہ۔ جو آپ نے سورہ ہاں بقرہ کی پہلی آیت میں بتائے تھے ہاں جو پورا بہت ساری اسٹارٹنگ حدیثیں میں نے کوٹ کی تھی جی نا باجی۔ ماشاءاللہ سے، ہاں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں 4 باتیں ہم سے ریلیٹڈ کیا ہے جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم، کہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نا، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں منافق میں، امانت میں خیانت اور وعدہ توڑنے والی بات، دونوں چیزیں یہ آیت سے ریلیٹ ہے، اس لیے یہ حدیث ہم نے آپ کو یاد دلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا امانت میں خیانت کا طریقہ ہو تو ایمان کی کمی یا پھر ایمان کی محرومی کا معاملہ ہوتا ہے، ایمان نصیب نہیں ہوتا جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اچھا امانتیں کیا کیا ہیں؟ آپ لوگ کیا مانتے ہیں امانت کیا کیا ہوتی ہے؟ جی جیسے کسی نے اپنے کو اس کوئی طرح بات ہے بتایا اور کسی کہا کی کہ اس کو رات دوسرے ٹوٹی تک نہیں رات رکھنا بتانا، تو وہ امانت ہے بات باجی۔ امانت ہو جاتی ہے ہمارے پاس۔ جی ماشاء اللہ ہے نا، وہ مال ہو سکتا ہے، سونا چاندی ہو سکتا ہے، نگدی ہو سکتا ہے نا، جو ہمارے حوالے کوئی بھی رکھوا کر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ امانت ہو گیا۔ پھر ملک کے خزانے، ملک کی بجلی، مطلب کنٹری کی بجلی، کنٹری کا خزانہ، کنٹری کی گیس، پانی، یہ بھی تو امانتیں ہیں، اگر ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی جواب ہے نا، جواب دینا ہے ہم کو، پانی کا، بجلی کا، ہے نا، جو بھی چیز ہم خرچ کرتے ہیں ملک کی امانتیں ہیں وہ۔ ہمارا جسم، ہماری اعضاء اللہ نہیں کر سکتے تم، کیوں؟ کیونکہ یہ جسم اور تمہارے اعضاء کیا ہے؟ یہ بھی یہ امانت ہے اللہ امانت کی، ہے بچی اللہ ہے کی، نا، اور ہماری اولاد بھی صلاحیتیں، اللہ کی امانت ہے۔ امانت جی باجی ماشاء اللہ۔ منافق 4 علامت کون کون ہے؟ امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی ہوں کرنا، جھوٹ بولنا، اور ایک کیا ہے؟ ہر لڑائی وقت کرتے ہیں گالی تو گالی گلوچ کرنا، گلوچ کرتے جھگڑا ہیں، کرنا۔ ہے نا، جی لڑائی میں گالی گلوچ کرتے ہیں۔ باجی لڑائی غصہ کرتے ہوتے تو تو گالی پھٹ گلوچ، پڑتے نا، غصے میں پھٹ جاتے ہیں۔ ہاں اسی کو بولتے ہیں پھٹ پڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو پھٹ پڑتے ہیں نا۔ تو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہمارے اندر کہ مجھے اچھے سے پڑھانا آتا ہے، سمجھانا آتا ہے کوئی چیز کو، اگر میں نہ سمجھاؤں، امانت ہے، امانت کو میں ادا نہیں کر رہی ہوں، ہے نا، اگر میں کسی تک نہیں پہنچا رہی ہوں، علم دیا اللہ نے، میں اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہی ہوں، مجھے اچھا پکانا آتا ہے، میں کسی کو سکھا نہیں رہی ہوں، ہے نا، جو صلاحیتیں ہیں، جو عہدے ہیں، اللہ نے حکومت دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اولاد دی ہے، جو بھی اللہ کی امانتیں ہیں، یہ سب چیزیں ایسے ہی جب کوئی شخص اپنی بھید کی، ہے نا، اپنی اندرونی باتوں کو ہم کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات میں تم سے بس کہہ رہا ہوں، کسی کو مت بتانا، تو وہ امانت ہوتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو کہے نا یہ امانت ہے، تو شیطان ایسے ایسے کچوکے مارتا ہے، اتنا کچوکے مارتا ہے کہ بس سنے برابر ہم کو کسی کو کہنے کا من ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات، ترنت امانت میں خیانت کروانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان، اور ترنت ہم بتانا چاہتے ہیں کسی کو، اور کئی بار تو بتا بھی دیتے، چلو ایک کو تو بتا رہی ہوں میں، اور بتا دیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ تو اور اور حدیث میں بھی آتا ہے نا جی ہم کو بتا دیتے، کہ پھر جب بولتے کہ کوئی تم کسی کو مت بتانا۔ ہاں بتاتے جاتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں کہ کسی کو مت بتانا، کسی کو مت بتانا، ہے نا، اور ایسا کرتے کرتے پوری طرف پھیل جاتی ہے وہ بات، ہے نا۔ تو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب کوئی شخص بات بتاتے ہوئے اپنی دائیں بائیں دیکھتا ہے، آپ کو بات بتا رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو اس کی جو بات ہے تمہارے پاس امانت ہے، سمجھ میں آ رہی بات، وہ بات پھر امانت ہے، کیونکہ اس نے دائیں بائیں دیکھ کے سوچ کے دیکھا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا ہے، تب اس نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ بات اس کی تمہارے پاس امانت ہے۔ تو اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے، ہے نا، میرے پاس اللہ کی اور اس کے بندوں کی کیا کیا امانتیں ہیں، اور اس کے ساتھ میرا کیا کیا رویہ ہے نا۔ اللہ ہمارے ایمان میں ترقی اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بد دیانت ہے، بےمانی کرتے ہیں یہ لوگ اور خیانت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو صاحب امانت ہیں،
لیکن اکثر کو امانت سونپے تو وہ لوٹانے سے انکار کرتے ہیں. پھر ان کی بے ایمانی کی وجہ بتائی جا رہی ہے نا، ان کی خیانت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ جیسا میں نے آپ کو بتائی، وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہے نا. کیا کہہ دیتے ہیں، امیوں کے بارے میں تو ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. تو ایک تو غلطی کرنا ایک گناہ، دوسرا اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کو کور اپ کرنا، یہ دوسرا گناہ ہوتا ہے نا. کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، مطلب کلیئر کرتے ہیں کہ کور کرتے ہیں کہ ہم تو غلط نہیں کر رہے ہیں. اصل میں تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلنگز کے لیے جواب دار تبھی ہے جب ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا، اہل کتاب کے ساتھ ہوگا. اہل کتاب کیا کہتے ہیں کہ ہم کو تو صرف جواب دہی تبھی ہے جب ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا، اہل کتاب سے ہوگا. اللہ ہم سے کوئی نان اہل کتاب کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے، ہم اگر غلط بھی کرتے ہیں تو ہمارے پر امانت کا کوئی سوال جواب ہم سے نہیں ہوگا. ہماری شریعت میں تو اس بات کی ہے نا، مکلف ہماری شریعت نے تو ہم کو مکلف رکھا ہی نہیں، جواب دہ رکھا ہی نہیں ہے نا. ان کے ساتھ تو ہم غیر جو ہے نا بنی اسرائیل، مطلب سوری جو اہل کتاب نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر ہم خیانت کرتے ہیں تو ہم کوئی ہے نا امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں، صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کریں تو ہم کو گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرما دیا، اللہ نے تو کہہ دیا ہے، کیا کہہ دیا ہے، آخر کیوں تم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. کیوں؟ کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے. اللہم اجرنا من النار. اگر ہم دیکھیں تو ان کی کتابیں تو تحریف تغیر کی شکار ہو چکی تھی نا، اس میں تحریف کے حوالے سے بہت سی باتیں موجود تھی. یہودی عوام کا یہ خیال بھی تھا، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. ان کی کتاب میں خود یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ اس میں حالانکہ چینجز ہوئے ہیں، لیکن بائبل کے اندر آتا ہے کہ قرض اور سود کے معاملے میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان فرق کرو. کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان فرق کرو قرض اور سود کے بارے میں. ان کی کتاب ہے تلمود میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل، کیا لکھا ہے، اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مطلب اس پہ کوئی ہے نا ٹیکس یا کوئی جرمانہ نہیں لگے گا. لیکن غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان لگے گا، یعنی انصاف کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اسی طرح تلمود میں یہ بھی آتا ہے اگر اسرائیلی کو زمین پر کوئی گری پڑی چیز مل جائے، اسرائیلی کو اگر زمین پر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ گرد و پیش کی آبادی کو دیکھ لے، آس پاس کی آبادی کو دیکھے، ہے نا. اگر اہل کتاب کی آبادی ہے آس پاس تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے، کسی کی ہے تو پہچان بتا کر لے جائے. اگر غیر اہل کتاب کی بستی ہوگی آس پاس تو وہ چیز کو اسرائیلی اپنے پاس رکھ سکتا ہے. دیکھو تو صحیح، کتابوں میں انہوں نے لکھ کے رکھا، تحریف کر کے رکھی. کیا اللہ نے یہ بتایا ہے کبھی؟ اللہ بتا سکتا ہے ایسی بات؟ انہوں نے تحریف کری، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ. جبکہ حدیث میں کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی چیز ملے تو کیا ہے، اعلان کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی چیز یہاں ملی ہے، کسی کا ہے تو وہ آ کے لے جائے، ہے نا. 1 سال تک ویٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ وہ سال کے اندر ہوتے ہوتے اندر ہی اندر کوئی آ جائے تو اس کو دینا پڑتا ہے وہ چیز، ہے نا. لیکن ان کی اہل کتاب نے کیا کیا، ان کی کتابوں میں کیا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے. اور ایک چیز میں آپ بتاتی ہوں، ان کی کتاب میں لکھا ہے
اگر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا مقدمہ آ جائے، ہے نا، کوئی کیس آ جاتا ہے قاضی کے پاس، قاضی جو ہوتے جج ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اگر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا معاملہ آ جائے، مقدمہ آ جائے، تو اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو، اپنے دین والے بھائی کو، ہے نا، جن سے سمبند ہے نا، ان کا بھائی ہے، وہ مذہبی بھائی ہے، تو بچا سکتا ہے تو وہ بچا لے، اس کو جتا سکتا ہے تو جتا لے۔ کس کا سہارا لے کر؟ اسرائیلی قانون کے مطابق۔ اگر اس سے وہ اپنے بھائی کو نہیں جتا سکتا تو کیا کرے؟ وہ غیر اسرائیلی قانون کو لے کر اس کے حساب سے اپنے بھائی کو جتا دے۔ اگر دونوں سے نہیں جتا سکتا ہو تو جیسا چاہے ویسے اپنے بھائی کو جتا دے۔ یعنی ان کا تصور تو دیکھیے، ان کی کتابوں میں لکھا کیا ہے لوگوں نے، یہ تو دیکھیے۔ ان کی تلمود میں آتا ہے غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھاؤ۔ غیر اسرائیلی کوئی ہے، اس کی ہر غلطی سے، اس کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں موجود ہے کہ ہم کو اسرائیلی کے ساتھ ہی ہم کو انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، ان سے ہی خیانت سے بچنا ہے، انہوں کو انہی کے وعدے کیا ہیں؟ پورے کرنے ہیں، اور کسی سے وعدے پورے کرنے کا ہماری شریعت میں، ہے نا، ہم کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ان کی منمانی ہے، یہ ان کی من گڑنت باتیں ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم حیات طیبہ کی جب باتیں پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن یہودی لوگ کیا کہتے تھے؟ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم امی لوگوں سے، ان لوگوں سے، اگر مسلمانوں سے ہم سود لیتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، تو اسی بیسس پہ وہ لوگ کہتے تھے، ہے نا۔ تو یہ اسرائیلی طریقہ ہے نا۔ اگر ہم بینک سے سود کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا پوچھا جاتا ہے، اچھا غیر مسلم سے سود لے لیے تو کیا یہ گناہ ہے کیا؟ غیر مسلم سے تو لے سکتے ہیں نا، ہے نا، مطلب یہودی بینک ہے تو اس سے تو سود کا معاملہ کر سکتے ہیں نا، اس سے پھلا کر سکتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے نا، اپنے لیے مطلب کی کام کرنے کا ہے نا طریقہ ہے۔ اچھا، متقین کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ اللہ نے کیا بتایا کہ یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے نا، تو پرہیزگار لوگ کے بارے میں 76 نمبر کی جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ جو ہے نا محبوب بناتا ہے، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اللہ ان کو محبوب بناتا ہے۔ تو متقین کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے، صفت، کریکٹر ہم کو سیکھنا بھی ہے نا، کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے، تو جو چیزیں ضروری ہے اللہ کو جو محبوب ہے اس کو ہم کو پکڑنا بھی تو ہے نا، ہے نا۔ تو متقین کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے عہد کو نبھاتے ہیں۔ متقین کیا کرتے ہیں؟ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو متقین اللہ کے کیا ہوئے؟ محبوب بندے ہیں۔ متقی بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ 2 چیزیں ضروری ہے، یہاں سے لے لیجئے 2 چیزیں۔ متقین بننا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، تو 2 چیزیں لے لیجئے، ایک تقوی، پھر اللہ کا وعدہ نبھانا، ہے نا، کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے، ایفائے عہد۔ ایک متقی اور اللہ کے محبوب بندے کی صفت ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے رکھیں گے۔ وعدہ کس خوف سے نبھاتے ہیں ہم؟ وعدہ کس خوف سے نبھاتے ہیں ہم؟ وعدہ نبھاتے تو خوف ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک عورت تھی، اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ آ جاؤ بیٹا میں تمہیں کھجور دوں گی، کھجور دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عورت سے، کیا تم سچ میں کھجور دینے والی ہو؟ تمہارے پاس ہے کھجور؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا کہ ہاں سچ ہے، یہ صحیح ہے کہ تمہارے پاس ہے، اور تم نے اسے کہا اگر تمہارے پاس نہیں ہوتا، تم نہیں دینے والی ہوتی نا، تو تم کیا ہوتی؟ جھوٹی ہو جاتی۔ وعدہ نبھانا ہے مطلب، ہے نا۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تو متقی یہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس پہ اندھے گونگے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متقی وعدہ پورا کرتے ہیں۔ متقی کو پتا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہے نا۔ قیامت کے دن وعدے توڑنے والوں کے سر پہ جھنڈے لگا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن وعدے توڑنے والوں کے سر پہ جھنڈے لگا دیے جائیں گے،
اور جتنی وعدہ بدعہدی انہوں نے کیے ہوں گے اتنے بڑے بڑے ان کے جھنڈے ہوں گے۔ اب جھنڈے کو کیسے سر پہ ہی تو گاڑا جائے گا نا، گاڑا کیسے جائے گا جھنڈے، ہے نا، گھسا کے ڈالا جائے گا نا۔ تو متقی کو پتہ ہے نا، اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ کے کیا ہے بہت عہد پاس تھے الحمدللہ۔ دہرا لیجئے، کبیرہ گناہ میں سے ایک کبیرہ قرآن میں ہے نا، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، وعدہ توڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ تو مطلب آپ دیکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو آج کاٹھ باندھ کے رکھ لیجئے کہ قرآن میں یا حدیث میں، جس میں بھی، قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اگر کبھی کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی گناہ کے لیے، کسی بھی فعل کے لیے یہ انجام بتا دیا جائے، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں، اگر یہ انجام بتا دیا جاتا ہے، کون سا انجام؟ کہ نہ اللہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو گناہ سے پاک کرے گا، یہ انجام اگر اللہ نے بتا دیا تو وہ کبیرہ گناہ ہے، سمجھ جائیے وہ جو عمل ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا بدعہدی کرنا، اپنی قسموں کو توڑنا کیا ہوا؟ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا بدعہدی سے بچا لے۔ ہم تو کتنے عہد کر جاتے ہیں نا لوگوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سے بھی کئی بار عہد کر کے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تو یہ پریشانی کو ہٹا دے، اللہ میں ہمیشہ نماز پڑھا کروں گی، ٹائم پہ نماز پڑھوں گی، اللہ کبھی میرے دروازے پہ کوئی آئے گا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گی، اللہ میں ہمیشہ یہ کروں گی وہ کروں گی۔ کتنے وعدے عہد کرتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آج ہم تیرے سامنے اللہ پاک اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ بھی ہے، کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، ہے نا۔ اب آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور گناہ بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ٹائم ہو گیا نا، میں نے تو سوچی تھی کہ آج کمپلیٹ کر دوں گی آیت، 2-3 پیج بچے ہوئے ہیں، پڑھوں؟ نا ابھی کہ اذان نہیں بور پڑی ہے۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں بچی 10 منٹ ہے نا ابھی، نہیں پڑھا باجی لیں۔ پڑھیے آپ، ابھی ٹائم ہے نا ہاں، نماز 10 منٹ لے لیں، ہاں الحمدللہ۔ بچی لے لیجیے۔ پونے چھ ہو گیا باجی، 7 ٹائم لے لیجیے نا۔ باجی اذان کی ٹائم ہو گئی ہے۔ ہاں، جن کو بھی وہ لیفٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں بیٹا، اور وہ آپ لوگ ریکارڈنگ سے کمپلیٹ کر لینا، اور جن کو سننا ہے الحمدللہ کر دیتے ہیں ہم یہ کمپلیٹ، ہے نا۔ پھر کیا ہوگا، اپنا پارا بھی، چوتھا پارا بھی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ پارا ہی ختم ہو جائے گا، 2 ہی پیج بچے ہوئے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں نا یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ کو کیا کرتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس کا ہے، کس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کا ایک اور طریقہ ہے نا۔ وہ جب آیات پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں یا تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تب اپنی زبان کو الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ الفاظ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ یاد ہے آپ لوگ کو سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے تھے، رائینا رائینا کہتے تھے، انظرنا رائینا ہے نا، اور کھینچ رہے انظرنا۔ یا لگا دیتے تھے نا عین کے بعد، ہے انجلنا نا، عین کے بعد یا لگاتے تھے تو اللہ نے کہہ دیا رائینا نہ کہو، انظرنا کہو، ہے نا، انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، عین کے بعد یا کو کھینچ کھینچ کے بڑا کر کے پڑھتے تھے۔ تو مطلب نعوذ باللہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور کچھ کا کچھ کہتے تھے۔ رائینا کا مطلب بہت غلط ہوتا تھا نا، وہ لوگ یہ کہنا چاہتے تھے نعوذ باللہ، توڑ مروڑ کے الفاظ کا میننگ ہی بدل دیتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ ہم وہ حدیث میں بھی سنتے ہیں، جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، کہ کچھ یہودی لوگ ملے، انہوں نے السلام علیکم کی جگہ انہوں نے کیا کہا تھا، السلام علیکم،
अस्सलामु अलैकुम कहा था, जबान को मुंह तोड़ के कहते थे नाउजुबिल्ला, उसका मतलब होता था नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला, आप पर मौत आए नाउजुबिल्ला, ये मतलब था। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा बहुत नाराज हुई, फरमाने लगी कि है ना, आपने क्यों नहीं उनको पकड़ के डांटा, क्यों नहीं, है ना, जवाब क्यों नहीं दिया उनको। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, है ना, मैंने जो कहा मैंने भी क्या कहा, है ना, मैंने भी तो क्या कहा कि जो तुमने कहा वो तुम पर लौटे, है ना, व अलैकुम कहा मैंने, व अलैकुम मतलब तुम पर भी वही हो, है ना, तुमने जो कहा वो तुम पर भी हो, यानी कोई बदगुमानी, कोई टोह कुरेद नहीं है उनकी बातों में। फिर ये देखिए कि बद अखलाकी को शरीयत किसी के साथ भी पसंद नहीं करता, है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद अखलाकी नहीं कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के साथ भी क्या कर रहे हैं, तहम्मुल के साथ पेश आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना तहम्मुल है ना ऐसे दुश्मनों के साथ भी, है ना। तो टॉलरेंस होनी चाहिए हमारे अंदर भी, ये टॉलरेंस तहम्मुल आना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा कह रहा है तो उसको अच्छे से जवाब दो, खैर से उसका जवाब दो। बहुत मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कीजिए अल्लाह हमारे अखलाक को बेहतरीन बना दे। तो ये लोग क्या करते थे, दीन के मामले में भी उलट पुलट करते थे, किताब में भी उलट पुलट करते थे। यहूद के 71 फिरके हुए, हदीस बताती, हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद के 71 फिरके हुए, ईसाइयों के 72 हुए और मुसलमानों के 73 फिरके होंगे। और जो काम यहूद और नसारा करते रहे हैं या करते हैं, तुम भी उनकी पैरवी करोगे। और एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये भी फरमा दिया कि अगर वो खो की बिल में घुसेंगे तो तुम भी घुसोगे, अगर वो अपनी माँ से जिना करेंगे नाउजुबिल्ला तो तुम भी करोगे। तो मतलब ये तो क्या है, जैसे क़यामत की निशानियां को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वैसे हमारे बारे में भी बयान फरमाया है, मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा के बारे में भी बताया है कि तुम ये सारे गुनाह करोगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमको वार्न कर रहे हैं कि उनके जैसा मत करो, उनके जैसा मत करो, उनके देखो ये गुनाह थे, उनके गुनाहों को गिन गिन के अल्लाह बता रहे हैं कि उनके जैसे अमाल मत करना, है ना। यहूद और ईसाई का तरीका अल्लाह बता रहे हैं, है ना, कि बार बार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। आगे अल्लाह फरमाते हैं किसी इंसान का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब और हुक्म और पैगंबरी दे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तो मेरे बंदे बन जाओ। कोई नबी ऐसा करता है ना, कोई नबी ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह के बजाय तुम मेरी बंदे बन जाओ। किसी ने कहा ऐसा? किसी ने नहीं कहा, किसी नबी ने नहीं ये नहीं कहा कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। सभी ने यही दावत दी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के बंदे बनो। सभी ने एक इलाह की दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही कहता है नबी, जो भी होता है नबी वो ये यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बनो, मतलब रब के बंदे बन जाओ, जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसको तुम पढ़ते हो। हर नबी ने अपनी किताबों की, अल्लाह ने जो किताब उन पे नाजिल फरमाई उसी की दावत दी कि अल्लाह इस किताब में देखो यही कहता है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। वो तुमसे हरगिज ये ना कहेगा कि पैगंबरों या फरिश्तों को अपना रब बना लो। कोई नबी ये नहीं कहेगा कि फरिश्तों को अपना क्या बना लो, है ना, रब बना लो, या पैगंबरों को न रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? अल्लाह क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, क्या कोई नबी ये कहेगा कि तुम क्या है ना, तो कुफ्र को पसंद करो, कुफ्र करने लगो? कोई नबी ये कहेगा जबकि तुम मुसलमान हो? है ना, याद करो अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था, आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और समझ बूझ दी है। कहाँ की बातें हो रही है? अल्लाह ने पैगंबरों से अहद कब लिया था, कहाँ लिया था? बनाए। मैदान अलस में। हाँ। कब लिया था? अहद लिया था, है ना। हाँ, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था, आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और समझ बूझ दी है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आ जाए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। ये बात कहकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो? तो
اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو سبھی نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے گا تو پھر وہ تو فاسق ہے۔ فاسق کے کریکٹرز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ہے نا؟ اب آپ دیکھیے کہ ہے نا یہ جو ہے میدان الست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، نبیوں سے بھی وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، عہد اٹھوایا تھا، ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیے جو پچھلی آیت ہوئی اس میں یہود اور عیسائی کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ کیا کوئی نبی تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لو؟ نہیں کہتا کوئی، ہے نا؟ تو یہ یہود کا طریقہ اور وہ عیسائی کا طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، اور ان لوگوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، مطلب عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے وہ کہتے تھے، ہے نا؟ ہمارے نبیوں نے تو نہیں سکھایا، اللہ فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اللہ میرے نبیوں نے یہ نہیں سکھایا ہے نا کہ ہم کو الہ بنا لو۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، کسی نبی کے لائق تو ہے ہی نہیں کہ وہ پیروکاروں کو کہے کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کیا ہے نا، عہد سے پھرے ہوئے لوگ تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، عیسائی اور یہود سے کہا جا رہا ہے اللہ نے تو پیغمبروں سے بھی عہد لیا تھا، یہ وعدے الست میں لیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذات کی پہچان بنینو آدم کے ذہنوں میں، حواس میں، سب کانسیس مائنڈ میں اپنی پہچان ڈال دیا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ذہن میں، یہ سب کانسیس مائنڈ میں اللہ کی پہچان ڈال دی گئی ہے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے تمام نسل آدم، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ، ہے نا، سب کو اٹھا لیا، ہے نا؟ سب کو اللہ نے کیا کیا؟ سب کو، انسانوں کو جو ہے پیدا کرنے والا تھا، سب کو کیا کیا اللہ نے؟ میدان میں حاضر کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے نا، حدیث میں بھی آتا ہے، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ قولوا بلا، ہاں کیوں نہیں؟ ساری انسانیت نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یک زبان اقرار کیا تھا اور گواہی دی تھی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد ان کے جسموں اور روحوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح اور جسم دونوں ساتھ میں ڈال دیا تھا اللہ نے، لیکن بعد میں اس کے بعد جسموں اور روحوں کو الگ کر دیا گیا، تو یہ ان کی پہلی موت تھی۔ انسانوں کے بارے میں آتا ہے کہ 2 موت 2 زندگی دی، اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں، ہے نا، 2 موت 2 زندگی دی۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک موت تبھی ہو گئی تھی جب اللہ نے روح کو بدن سے الگ کیا تھا، تو ایک موت تب تھی، پھر زندگی دے کر دنیا میں بھیجا گیا، پھر موت دی دنیا میں، ہے نا، اس کے بعد کی پھر زندگی ہوگی جو قیامت کے روز پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ 2 موت اور 2 زندگی کا تصور ہے۔ اس وعدے الست کی وعدے کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہر شخص کے، ہے نا، ذہن میں، اس کے سب کانسیس مائنڈ میں موجود ہے نا۔ اس تک دین نہیں بھی پہنچتا ہے، اگر کسی تک دین نہیں پہنچا، ہے نا، وہ جنگل میں رہتا، امیزن کی جنگل میں رہتا ہے، اس تک دین نہ بھی پہنچے، وہ زمینوں آسمانوں کو، اڑتے ہوئے پرندوں کو، انڈے سے چوزے کو نکلتا ہوا دیکھے گا نا، تو اس کے اندر جو پہچان موجود ہے نا، وہ اس کو سٹرائک کرے گی، اس کی ذہن میں مارے گی، اور وہ پہچان جائے گا اگر وہ چاہتا ہوگا، ہے نا۔ یہ پہچان رکھا ہے اللہ نے، ہے نا، اگر وہ چاہے گا تو اللہ کی پہچان اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن غیر اس کو پہچان سکتا ہے، ہم نہیں پہچان پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کو تو بچپن سے یہ سکھا دیا گیا ہے نا، اللہ کو ہم بچپن سے پہچانتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو غیر لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو اسٹرائک ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام بتوں کے بیچ میں تھے نا، بت پرستوں کے بیچ میں تھے، لیکن اسٹرائک ہوا تو انہوں نے کیا کیا، ہے نا، چھوڑ دیا سب کچھ۔ تو اس موقع پر انسانیت سے الست میں کیا وعدہ لیا تھا؟ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا، اور سب سے لیا گیا، لیکن انبیاءوں سے وعدہ لیا گیا تھا، اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور نبی آ جاتا ہے تو تم کو اس پر ضرور ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ بہت سے انبیاء کے دور میں آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی ہوئے ان کی دعا سے، دونوں نبی تھے ایک دور میں۔
اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یوشع بن نون بھی نبی موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے. لوط علیہ السلام ان کے چچیرے ہے نا، ان کے بھتیجے جو تھے وہ بھی تھے، موجود تھے، وہ بھی نبی. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اسی دن میں ہم پڑھے کہ دونوں ایک ہی دور میں تھے، ہے نا، ایک دور میں موجود تھے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اور یحییٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا زکریا تھا، علیہ السلام. ہے نا، کیا کہا تھا اللہ نے اس آیت میں؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ تصدیق کرنے والے ہیں کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں یحییٰ علیہ السلام، ہے نا. یہ وہی تصدیق ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی نبی آتا ہے تو تم کو اس کی تصدیق کرنا ہے نا. تو وہی بات ہے جس کا وعدہ لیا گیا تھا نبیوں سے. اس کی تعلیمات کو مانیں گے بھی، معاونت بھی کریں گے. مطلب خالی گواہی نہیں دینا ہے کہ ہم مانتے تم کو نبی، ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ معاون بھی بننا ہے، ان کی مدد بھی کرنا ہے. کیسی مدد کرنا ہے نا؟ جو کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو میری مدد کرے گا، ہے نا، انصار اللہ. تو انصاریوں نے کیا، حواریوں نے کیا کہا تھا؟ ہم ہیں نا، اللہ کی راہ میں آپ کی مددگار، ہے نا، انصار اللہ ہم ہیں. تو یہ کیول نبیوں سے وعدہ نہیں لیا گیا ہے، ہم سے بھی وعدہ لیا گیا ہے کہ تم کیا کریں گے؟ اپنے نبی کی مدد کریں گے. الحمدللہ، ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے نا، عقیدہ رسالت کی تکمیل کا لازمی جز جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے نبی کو بھی مانیں گے، ساتھ میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کو مانیں گے، تبھی ہمارے عقیدہ رسالت مکمل ہوگا. کیول قرآن کو نہیں ماننا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری کتابوں کو ماننا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا. لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ ہمیں صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عیسائیوں کا ایمان مکمل کب ہوگا؟ عیسائیوں کا ایمان کب مکمل ہوگا؟ اچھا، یہود کا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب یہ ایمان لائیں گے رسول پر، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ ایمان وسلم. لائیں گے اور اللہ کو اپنا رب مانیں، شریعت کو مانیں گے بچی. ماشاء اللہ، وہ اپنی شریعت کو، اپنی شریعت کتابوں کو، جو زبور ہے نا، ہاں ان کو مانیں وہ گے، مانیں ساتھ گے. میں عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن بھی مجید. مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو کی کتاب کو بھی مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں ان کو گے، بھی مانیں محمد صلی گے، اللہ علیہ ہاں. وسلم کی کتاب کو مانیں گے. ویسے ہی عیسائی لوگوں کا ایمان مکمل ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کے تورات کو بھی مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ہے نا آپ کو نبی ہونے کو مانیں گے. الحمدللہ، الحمدللہ. پہلے کتاب کو یہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہے نا تم نے کیا کیا تھا، تم نے جو جو کیا ہے نا، یہ لوگوں نے جو جو کیا ہے، تم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے ہے نا، تم ان کے جیسا مت کرنا. تو اصول سمجھ میں آیا؟ نبیوں کتابوں کے ساتھ ایک چیز اور بھی کرنی ہے، ان کو ماننے کے ساتھ ان کی معاونت بھی کرنی ہے، حواریوں کے طریقے کو اپنانا ہے. کیسے مدد کریں گے؟ دین کی مدد. کیسے معاونت کریں گے؟ ہم کیسے معاونت کریں گے؟ مومن لوگ کیسے معاونت کریں گے نبی کی؟ آپ صلی دین اللہ علیہ کی وسلم تبلیغ کے بارے کریں میں گے. بتائے. باجی دعوت و عبادت تبلیغ کا کام کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ باتوں کا کا کام کام. کریں گے بچی، کتاب کو ماشاء آگے اللہ، پہنچانے کا جو کام نبی کریں کی گے. حدیث ماشاء سے اللہ. ان کا. جی ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے برابر بتایا. تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اللہ کے ہاں کیول اسلام ہی دین قبول ہے. دو ٹک بات اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی موڈ آف لائف، کوئی بھی طریقہ آف لائف، کوئی بھی لائف اسٹائل تم لاؤ گے وہ قبول نہیں ہے. تمہارے معاملات، تمہارا پہننا، تمہارا اوڑھنا کسی بھی واضح کردہ کسی بھی اور دین سے ہوا تو وہ تمہارے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو عمل ہے، سارے کام، کہتے ہیں نا کہ ہم جو کھاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ سب عبادت ہے. تو عبادت تبھی قبول ہوگا اگر وہ کیا ہوگا؟ نیکیوں کے پلڑے میں تبھی آئے گا جب وہ کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. اگر قرآن حدیث کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ خاک کی طرح وہ نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہے نا. اللہ نے کہا کہ اللہ کے رنگ سے بغت اللہ، اللہ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. تو میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتی ہوں. الحمدللہ پوری ہو گئی ہے نا، میں آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے،
ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو پہلے مطلب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر اتری تھی، اور ان ہدایتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور بھی طریقہ یا دین اپنانا چاہے اس کا طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ مطلب نیکیوں کے پلڑے میں ان کی نیکیاں کیا ہیں، بے وزن رہ جائیں گی اگر وہ حدیث اور قرآن کے مطابق نہیں ہوں گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس جو روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی فٹکار ہے۔ ایسے لوگوں پر کیا ہے نا، کیا ہے، فٹکار ہے۔ کس کی؟ اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، فٹکار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ لعنت کیا ہے، رحمت سے دوری کی وجہ بن جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان سب گناہوں سے بچنا ہے۔ الحمدللہ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ سزا کم کر دی جائے گی، ہم تو چھوٹ جائیں گے، نہیں، کوئی سزا میں کمی نہیں ہوگی اور نہ مہلت ملے گی۔ البتہ وہ لوگ تو بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے رویے میں سدھار کرتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، محاسبہ کیجئے، گناہ ہو گیا تو اس پہ کیا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اور پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گناہ گار ہیں۔ مطلب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا، توبہ کر کے پھر گناہ کرنا، ایسا جد اور ڈھٹائی نہیں کرنا ہے، مطلب ہے نا۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر بھی سونا بدلے میں دے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ فرمانا، ہے نا۔ اللہ ہمیں ان کے جیسا رویہ، ضدی ڈھٹائی والے رویے سے ہم کو بچا لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ، استغفار، پھر اصلاح کی آرزو کوشش کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمیں کفر کی پہچان عطا کر دے۔ اللہ ہمیں کفر سے بچنے والا، اللہ کفر کی کراہت، نفرت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ ایمان عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر سے ہمیں بچا لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کہاں سے اللہ پاک بچ پائیں گے؟ اللہ دردناک سزا کے، اللہ ہمیں کوئی سزا مت دینا، اللہ ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا، مجلس کی دعا پڑھ لیجیے کوئی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔